السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرات پاکستان۔ اگر یہ کہا جائے کہ 8 دسمبر کو بشر الاسد کی تو فال ہوئی تھی، ان کی تو چھٹی ہوئی تھی، لیکن اس سے بڑھ کے اگر یہ کہا جائے کہ وہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کا دن تھا۔ کیمپ ڈیوڈ کے بعد یہ ایک میجر جو ہے اسرائیل کے لیے کامیابی ہوئی ہے، اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو سیریا وہ ملک ایک تھا جو کہ اندرونی معاملات اپنی جگہ ہیں، اور یقینی طور پہ بشر الاسد کی جو حکومت تھی وہ انسانی حقوق کے حوالے سے 0/0 رہی ہوگی، لیکن یہ بھی ساتھ کہنا لازمی ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے چاہے لیبنان ہو، چاہے سیریا ہو، چاہے ایران ہو، یہ کچھ ممالک تھے جو کہ اپنی ایک پوزیشن کو لے کے کھڑے تھے اور اسرائیل کو واک اوور، جسے کہتے ہیں واک اوور کرنے سے روک رہے تھے۔ حماس، حزب اللہ کو سپورٹ ان سے مل رہی تھی۔ تو اس وقت ایز وی سپیک اسرائیل جو اپنا گریٹر اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھانے میں اس کی ہمیں کامیابی نظر آ رہی ہے۔ بہت بڑا ایک سوال ہوگا، بہت بڑا ایک چیلنج ہے مسلمان دنیا کے لیے، خاص طور پہ عرب دنیا کے لیے۔ یہ یعنی بہت ایک بڑا ان کے لیے سوال پلس چیلنج ہے، اور چیلنج یہ کہ کیا اسرائیل کا جو اپنا آگے ان کی ہیجمونک جو اپروچ ہے، جو ڈکٹیٹوریل ہے، جو عرب دنیا کو کمزور کیے ہوئے فلسطینیوں کو بالکل ان کا جینوسائیڈ کرے، کیا اس کو روک سکتے ہیں؟ اور اس سے بھی پہلے سوال ہے کہ کتنا روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے سامنے جس طرح جو اسرائیل کا چہرہ سامنے آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں، جینوسائیڈ کے ساتھ ساتھ وہ ٹیریٹوریل آکیوپیشن کر رہے ہیں، کچھ لیبنان میں کی، سیریا میں تو بہت کھل کے کر رہے ہیں۔ اور ٹرکی کے لیے بھی بہت سے سوالات اٹھیں گے آنے والے دنوں میں کہ ٹرکی کا جو رول سیریا میں رہا ہے اس سے کس حد تک ترکی کو فائدہ ہوگا، یا کہ پھر یہ سب اسرائیل کے کھاتے میں جائے گا، اسرائیل کی سکسیس پہ جائے گا، اسرائیل کی ایکسپینشن میں جائے گا۔ تو مسلمان دنیا کے لیے، بالخصوص عرب دنیا کے لیے بہت ہی ایک کرٹیکل ٹائم ہے۔ اب کیا ہوتا ہے آنے والے دن بتائیں گے، اس پہ ناظرین پھر کسی دن انشاءاللہ پروگرام کریں گے، لیکن اس وقت ہم بات کریں گے تفصیل میں پاکستان کے معاملات پر، اور پاکستان کے معاملات پر آج سیاست پر ہمارا فوکس ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آن انٹر پروونشل کوآرڈینیشن اینڈ پولیٹیکل افیئرز رانا ثناء سے بات کریں گے۔ یقینی طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب جو PMLN ہے اس میں اگر کوئی سیاسی سوچ رکھتے ہیں، جو کہ سیاست کو سمجھتے ہیں، پاور کی گیم کو بھی سمجھتے ہیں، تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں۔ اب ان کے لیڈر نواز شریف صاحب وہ تو ملک سے فی الحال باہر ہیں اور کچھ زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی جو سوچ ہے اور جو ان کی حکمت عملی ہے اس کو آگے بڑھانے میں جس حد تک ہو سکتا ممکن وہ رانا ثناء اللہ صاحب کرتے ہیں، اور کابینہ ہے شہباز شریف صاحب کی PMLN کی۔ بہت شکریہ رانا صاحب ہمیں نے کا پروگرام میں۔ تو رانا صاحب اگر یہ فرما دیں آپ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت بات نہیں کرنا چاہ رہی، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ PTI بات نہیں کرنا چاہ رہی، تو پورا ملک دیکھ رہا ہے پچھلے 3 دنوں سے ایک تماشا ہی کہیں ہم، اس سے کوئی بہتر لفظ نہیں ہمیں ملتا کہ کوئی ادھر سے بات، کوئی ادھر شوشہ، کوئی ادھر جھگڑا، یہ وہ۔ بہرحال جو حکومت ہوتی ہے ذمہ داری تو اس پر ہوتی ہے، اور آپ نے بہت مرتبہ بہت سے شوز میں، ہمارے شوز میں کہا کہ مذاکرات بڑے ضروری ہیں، بڑے اہم ہیں، اور یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پھر آئی ریپیٹ کہ حکومت پر اونس ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ معاملہ کدھر لے جائیں گے رانا صاحب؟ نہیں دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے یہ کہیں بھی چلے جائیں آخر بہتر یا ریزالو تو ہوں گے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے سے۔ جنگیں بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ آخر بیٹھنا پڑتا ہے فریقین کو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت PTI جو ہے وہ ایک طرف انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، جو کمیٹی جو ہے وہ بس بن گئی ہے، اور اس کمیٹی نے
ابھی تک گورنمنٹ سے یا پرائم منسٹر سے رابطہ تو دور کی بات، انہوں نے اسپیکر صاحب سے بھی رابطہ نہیں کیا، جو کہ کامن جو ہے وہ آفس ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے جو کل گفتگو کی ہے صحافیوں سے، تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کمیٹی انہوں نے بناتے ہی کمیٹی سے وہ ناراض بھی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بار کچھ بھی نہیں کر رہے، اور یہ گڈی گڈی جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ حالانکہ گڈی گڈی وہ کیا کھیل رہے ہیں، ابھی تو انہوں نے ہمارے ساتھ بات ہی نہیں شروع کی۔ تو اس طرح کی صورتحال میں جو ہے وہ ہم اس بات کا بالکل اندازہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ سیریس ہوں، اگر وہ معاملات کو بیٹھ کے گفتگو سے ریزالو کرنا چاہیں، پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہیں، تو بالکل پی ایم ایل این پولیٹیکل ڈائلاگ میں ہی یقین رکھتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک تو جو ہے وہ یہاں پہ سول نافرمانی جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ جو تیاریاں کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف بڑا ہی بلو دی بیلٹ پراپیگنڈا کر بھی رہے ہیں، اور اس کو مزید جو ہے وہ کرنے کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ تو اب اس صورتحال میں آپ بتائیں کہ پھر کون سے ڈائلاگ اور کس طرح سے بات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو ہم بھی بس اسی چیز کو جو ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی اس کو بار بار ظاہر کیا ہے کہ وی بلیو ان پولیٹیکل ڈائلاگ۔ رانا صاحب، آپ نے بڑی تفصیل میں بیان کر دی اپنی پوزیشن، مجھے یہ سمجھائیے گا، ابھی تک یہ اس میں مجھے کنفیوژن ہے کہ آپ ہیں حکومت، انہوں نے 5 پہلے تھے، 2 اور لوگ کے نام دے دیے، 7 لوگوں کے کہا کہ نام لے کے جی ہم ڈائلاگ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں یعنی کہ کوئی معاملہ اگر تو حکومت کی نیت ہے تو معاملہ تو انا کا نہیں ہے، اور میں آپ سے اس لیے کہتی ہوں کیونکہ یہ معاملات آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا آپ کے کیبنٹ میں۔ تو معاملہ تو پھر ہے کہ بھئی آپ اگر انہوں نے اناؤنس کی ہے تو پھر آپ کہیں جی یہ ہماری کمیٹی آئیں، آ کے بات کریں۔ یہ جو وہ عمران خان کہہ رہے ہیں یا جو وہ سول ڈس اوبیڈینس کی بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ کو معلوم ہے وہ تو سیاست کا حصہ ہے۔ آپ ہی ہمیں کہتے رہتے تھے جب آپ اپوزیشن میں تھے کہ جو ریٹورک ہوتا ہے وہ بات ہوتی ہے، اصل میں بات بیٹھ کے کرنے سے ہوتی ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے ماحول میں۔ اگر شہباز شریف صاحب نے کہا پیٹ پھاڑ دوں گا تو مطلب تو نہیں پیٹ پھاڑنا خدا نہ خواستہ، مطلب یہ تھا کہ بھئی ایک ماحول جو کریٹ کرنا۔ تو جب آپ میز پہ بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ تو ماحول خود ہی تبدیل ہوگا۔ ران صاحب آپ تو بہتر جانتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، اس میں جو ہے وہ ٹیبل پہ اگر بیٹھنا ہے تو ہمیں اپنے الائز کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات کرنی ہوگی۔ جو کمیٹی ہم بنائیں گے ان کو اس وقت کا حصہ بھی بنائیں گے، لیکن ابھی تو ہمیں یہی معلوم نہیں ہے کہ وہ انہوں نے جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے وہ کس کے لیے بنائی ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے گفتگو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، اور آپ کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ یا پی ایم ایل این کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی تو پوزیشن ہی کوئی نہیں، ہم آپ کے ساتھ کیا بات کریں، ہم آپ کے ساتھ کوئی بات جو ہے وہ کرنے میں جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی جو ہے وہ حاصل ہو سکے گا۔ تو اب بھی جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اس میں قطعاً ذکر نہیں ہے کہ حکومت یا پی ایم ایل این کے ساتھ وہ بات کرنے کے لیے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے۔ انہوں نے ویسے کمیٹی بنا دی، کہتے ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے، یعنی کمیٹی بنا دی ہے جس کا دل چاہتا ہے وہ آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے۔ تو رانا صاحب آپ کا دل نہیں چاہتا، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اس ملک میں امن چین ہو، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ معاملات کسی سمت بڑھیں، آپ کا دل نہیں چاہتا یہ جو روز جلسے جلوس جھگڑے یہ ختم ہو، آپ کا نہیں دل چاہتا؟ تو بس آپ شروع کریں ڈائلاگ۔ جی ہمارا دل چاہتا ہے، لیکن ہم اس بات کا اندازہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل چاہے تو ان کا دل جو ہے وہ پیچھے چلا جائے۔ ٹیسٹ تو کریں رانا صاحب۔ بانی پی ٹی آئی نے نہیں سن لیں بانی پی ٹی آئی نے جو کل گفتگو کی ہے، جو بانی پی ٹی آئی نے جو کل گفتگو کی ہے صحابیوں سے، ان معزز صحابیوں نے کو آگے اپنے پاس سے تو بات نہیں نہ کر دی،
تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. لیکن تاہم اس بارے میں کو ہم مزید جو ہے وہ اس بارے میں دیکھ لیں گے. اچھا رانا صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی جو اتحادی جماعتیں ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے، اس پہ آتے ہیں. لیکن یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ گڈی گڈی بن رہے ہیں. ہم نے کنفرم کیا بہت ریلائبل سورس ہے، بالکل وہ کہا عمران خان صاحب نے کہ جی جو انہوں نے کہا جو لوگ مارے گئے ہیں ڈی چوک میں، اور آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے لسٹ بھی دے دی ہے. بہرحال یہ تو چیک آپ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، جو یعنی کہ سینیٹر علی ظفر تو کہہ چکے ہیں کہ جی ہم سارے لا دیتے ہیں آپ کو ثبوت، آپ کمیشن بنائیں. خیر بات اس طرف نکل جائے گی. لیکن یہ اتحادیوں کی جہاں تک بات ہے، وہ تو پیپلز پارٹی آپ کی مین اتحادی ہے، وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ جی پارٹی بین نہیں کرنی. آپ لوگوں نے تو کوئی ریزولوشن میں کابینہ میں بھی کہا پارٹی بین کرو، پھر آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے. لیکن پیپلز پارٹی تو تواتر کے ساتھ کہہ رہی ہے بات چیت ہونی چاہیے. تو یہ بات چیت کی آفر تو 5-6 دن پہلے آئی تھی. آپ نے ابھی تک پیپلز پارٹی سے بات ہی نہیں کی اس پہ. نہیں دیکھیں، یہ جو گفتگو ہے نا روز میڈیا میں ہو گئی، پریس کانفرنس میں ہو گئی، کسی نے ہاؤس میں کھڑے ہو کے بات کر دی، جس طرح سے کل شہری رحمان صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں. معاملہ جہاں پہ فیصلہ ہونا ہے کہ مذاکرات کیسے اور کہاں سے شروع ہوں گے، وہ ایک طرف پرائم منسٹر ہے اور دوسری طرف بانی پی ٹی آئی ہے. جی تو بانی پی ٹی آئی نے، میں اندازے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اندازے کی بنیاد پہ بانی پی ٹی آئی نے ابھی بات کرنے کا فیصلہ کوئی نہیں کیا. کمیٹی بن گئی ہے تو ٹھیک ہے، کمیٹی جو مرضی کرے، بھلے مذاکرات بھی کرے. لیکن بانی پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ایجنڈے میں ابھی فی الحال یہ بات چیت والا کوئی معاملہ نہیں ہے. جی رانا صاحب، وہ تو پھر جب آپ اگر بات چیت شروع کریں تو پھر کیا رسپانس آتا ہے تو پتہ چلے گا. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی دل کا حال آپ جانتے ہیں، اور جو بات وہ کی ہے ان کی پارٹی نے، وہ آپ اس پر نہیں یقین رکھ رہے. بہرحال بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے رانا صاحب سے اہم سوال کرنے کو. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. ان سے بات کر رہے ہیں ہم ڈائیلاگ کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی اور حکومت کی جو اس پہ رسپانس ہے. رانا صاحب یہ دلچسپ بات ہے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا اندازے کے حوالے سے کہ عمران خان اصل میں چاہتے ہیں ڈائیلاگ. تو یہ تو پھر بات ہمیشہ جاری رہے گی، وہ دل میں کیا ہے کس کے دل میں. سیدھی بات ہے پریکٹیکل کہ آپ ان کو کہیں جی یہ کمیٹی آئے ہم آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. تو لگتا یوں ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی بات نہیں کرنا چاہتے، تو بس پھر قوم ایسے ہی دیکھے گی تماشا. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آف دی ریکارڈ بھی ہوتی ہیں. آپ آف دا ریکارڈ بتا آپ رہے کا ہیں کیا مجھے. خیال ہے کہ جو کمیٹی کے یعنی نہیں دیکھیں کچھ چیزیں آف دی ریکارڈ بھی ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کمیٹی کے ممبران ہیں وہ ہمارے لیے کوئی شجر ممنوع ہے؟ ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، بات بھی ہوتی رہتی ہے. ہو سکتا ہے پچھلے دنوں میں ہمیں وہ ملے بھی ہوں، تو لیکن ہم کسی کی پوزیشن اس کی پارٹی میں تو خراب نہیں کرنا چاہتے. لیں جی آپ نے کر دیے کہہ کے، یہ تو ہو گئی خراب. آپ نے جب کہہ دیا تو خراب ہو ہی گئی. اسی لیے تو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ گڈی گڈی بنتے ہیں. میں نے تو نہیں، تو میں نے 5 میں سے کسی کا نام لیا کہ بالکل ہی کس لیا، سے ہم ملے ہیں. بالکل ہی لیا. تو وہ کہہ رہے گڈی گڈی، اس کا مطلب کوئی آپ کو آ کے کان میں کچھ اور کہتا ہے آپ کے کہنے کے مطابق. چلیں رانا صاحب، یہ تو پھر آپ لوگ خود ہی طے کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن بہرحال دنیا کدھر کو چلی ہے اور ہم لوگ کدھر پھنسے ہوئے ہیں، وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس طرف لے کے جانا ہے سب نے سب کو. یہ بتائیے گا کہ یہ خرم دستگیر صاحب نے انٹرویو میں بھی پیچھے کہا ہے، حال ہی میں انہوں نے کہا میں 1 سال سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ مجھے بات کرنے کو نہیں ملتی. تو کیا بات ہے، میاں نواز شریف صاحب کیا سب سے ناراض ہیں، یا ان سے ناراض ہیں، یا سیاست سے ناراض ہیں؟ دیکھیں پچھلے سال جو ہے وہ جب الیکشن تھے تو اس میں تو
میں خود گواہ ہوں کہ خرم دستگیر صاحب بار بار جو ہے وہ ملتے رہے ہیں، اور غالباً میاں صاحب گجرانوالہ بھی گئے تھے تو انہی کے پاس گئے تھے۔ باقی اس کے بعد کیونکہ ان کی مصروفیات رہی ہیں، کوئی اپنا جو ہے ان کی بیرون ملک بھی وہ گئے، تو اس میں اگر وہ مصروفیت سے کوئی ٹائم نہیں دے سکے تو پارٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک دو میٹنگز ہماری جو ہے ان کے لیے انہوں نے ٹائم جو ہے وہ پچھلے دنوں میں نہیں دے سکے، باہر جانا تھا انہوں نے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو ایکٹیو تو نہیں رہے پھر معاملات میں؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، نہیں بڑے ایکٹیو ہیں وہ، بڑے ہر تمام معاملات، پارٹی کے معاملات جو ہیں، یہ پچھلے دنوں میرا خیال ہے 2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ان سے میٹنگ کی ہے، ساری چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ لیکن ابھی یعنی جو ہے وہ اس لیول پہ کوئی میٹنگ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوگی جس میں تمام سینئر لوگ، جس میں خرم دستگیر صاحب بھی شامل ہوں گے، سبھی سے ملاقات بھی ہوگی، باقی جو ہے وہ باقی معاملات پہ بھی اوپر سبھی کی جو ہے وہ رائے لی جائے گی۔ اچھا رام صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے فرمائی، پہلے آپ نے کہا کہ ہم اتحادیوں سے بات کریں گے، تو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائیلاگ کو، کہ ابھی تک آپ نے، میں سوال کری ہوں کہ آپ نے ابھی تک اتحادیوں سے اس پر کوئی اپنی ایک کامن نئی اسٹریٹجی بنائی؟ کیونکہ یہ معاملہ تو آپ سے بات کرنے سے تو ہمیشہ لگتا ہے کہ حکومت کی نظر میں یہ اہم معاملہ ہے، یا پھر آپ کہیں کہ اہم معاملہ نہیں ہے اس لیے ہم نے بات ہی نہیں کی اتحادیوں سے کہ کل کو اگر ڈائیلاگ کا معاملہ اٹھے تو ہم کیا کریں؟ نہیں دیکھیں، اس میں جو ہے وہ جس طرح سے آن دی فلور آف دی ہاؤس پرائم منسٹر نے اپوزیشن کو ڈائیلاگ کی دعوت دی، انہوں نے نہ اس وقت اسے ایکسیپٹ کیا، نہ آج تک انہوں نے ان کو یہ بات جواباً کہی ہے کہ ہم آپ کی دعوت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ تمام ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے، ابھی تک، آج تک۔ رانا صاحب، یہ تو باقی ایک کمیٹی جو ہے وہ انہوں نے، یہ تو یہ بات چیت ڈائیلاگ کس کے ساتھ کرنا، یہ تو لگتا ہے کہ یہ تو بات میں کوئی ران صاحب معذرت کے ساتھ اس طرح وزن نہیں، کیونکہ وہ 6 دفعہ یہ ان کے پارٹی کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ حکومت کے ساتھ، ابھی حامد رضا صاحب کا انٹرویو چلے گا، ہم نے تھوڑی دیر پہلے ان سے کی بات، انہوں نے بھی کہا کہ جی حکومت کے ساتھ بات کرنی ہے، کمیٹی بنی ہے، چکزئی صاحب سے آپ کی بات ہوئی، وہ آپ کو ملے بھی، آپ کو معلوم ہے، آپ یہ تو کچھ مہینوں کی بات ہے، تو یہ شاید نیت ہی نہیں ہے کسی طرف آپ لوگوں کی بھی، آپ کا خیال ہے کہ ضرورت ہی نہیں ڈائیلاگ کی؟ معاملہ یہ ہے کہ 24 نومبر کے جو ان کا اسلام آباد کا گھراؤ، جلاؤ یا حملہ یا یہاں پہ ڈی چوک پہنچنا تھا، اس وقت تک تو ڈائیلاگ ان کی جو ہے وہ کتاب میں ہی نہیں تھے، ان کی سوچ میں نہیں تھے، اس وقت تک تو یہی ان کا پروگرام تھا، اسی کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ تو اب ابھی 26 نومبر کو گزرے جو ہے وہ کوئی سال مہینے تو نہیں ہو گئے، ابھی یہ کل کی بات ہے۔ اب انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی میں انہوں نے، اس کمیٹی کو بناتے وقت بانی پی ٹی آئی نے کہیں نہیں یہ کہا کہ حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے میں کمیٹی بنا رہا ہوں، یا پی ایم ایل این سے بات کرنے کے لیے کمیٹی بنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کمیٹی ہم نے بنا دی ہے، جس کا دل کرتا ہے آ جائے، آ کے بات کر لے۔ نان صاحب چلیں جی، یہ تو بس پھر جو لوگ سن رہے ہیں وہی ڈیسائیڈ کریں گے کس کی کتنی نیت ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ڈی چوک کی بات آپ نے 2-3 مرتبہ کی، تو پہلے یہ کہا گیا کہ بالکل فائرنگ نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، گولی نہیں چلی، پھر انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر سینیٹر اسحاق ڈار صاحب نے، فارن منسٹر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہوائی فائر ہوئی تھی۔ ہوائی فائر کی بات کہاں سے، کیوں، کس نے کی جی؟ یعنی فائرنگ کس نے کی، ہوائی فائر کیوں ضرورت؟ دیکھیں، پولیس رینجرز آن ریکارڈ ہیں، آرمی آرٹیکل 245 کے تحت جن جن بلڈنگ، جن جن جگہوں پہ تعینات تھی، ٹھیک، وہاں پہ
آن ریکارڈ کوئی کسی نے کوئی فائر نہیں کیا، رینجرز کوئی فائر نہیں کیا، پولیس آئی جی اسلام آباد اس بات کی جو ہے وہ تردید کر چکے ہیں بڑے واضح طور پہ کہ ہمارے پاس وہاں پہ جو ہماری ڈیوٹی تھی نہ ان کے پاس ویپنز نہیں تھے. ٹھیک فائر آرم اسلحہ تھا، ٹھیک. نہ ہم نے فائرنگ کی. پولیس نے بالکل یہ کہا ہے. صحیح اب اگر وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے تو یہ جو 10-15 ہزار بندہ ان کا تھا جن کے سبھی کے پاس ہتھیار تھے، تو ہوائی فائرنگ جو ہے وہ بھی تو کر سکتے ہیں نا. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ فائرنگ اور وہ کرتے بھی رہے ہیں. جو ران صاحب اگر میں سوال کر لوں کہ اگر پاکستان میں جو اس وقت غصہ اور پولرائزیشن یہ سب ہم تو نہیں اس چیز کو پاکستان کے بارے میں تو نہیں آتا کہ یہ تمام معاملات ہوں، تو اس کو سیٹل کرنے کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اے بی سی نے فائرنگ کی ہے تو پھر اس میں کمیشن بنانے میں کیا حرج ہے جی؟ نہیں، کمیشن کیوں بنایا جائے؟ آپ مجھے بتائیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے جی اپنا سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر مبنی، اور اس چیز کو اتنا گلوریفائی کیا جائے کہ جی جو جس کا جی چاہتا ہے وہ آئے، آگے ڈی چوک میں بیٹھے، اگر اسے کچھ ہوا یا اسے شکایت پیدا ہوئی تو سپریم کورٹ کے ججز جو ہے نا اس معاملے کی جو ہے وہ انکوائری کریں گے. تو پھر تو ہر کوئی جو ہے وہ سیدھا ڈی چوک ہی آیا کرے گا، باقی تو پھر کسی کو کسی اور جگہ پہ رکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی ان لوگوں کو یہ جو ہے وہ یہ ان کو پریمیم دیا جائے کہ جی آپ آئے تھے یہاں پہ، تو لہٰذا اگر آپ کی یہاں پہ آ کے کوئی طبیعت کے اوپر کوئی چیز ناگوار گزری ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، شک پڑا ہے، تو سپریم کورٹ کے جج آ کے اس بات کو جو ہے وہ انکوائری کریں گے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے کی انہوں نے کوئی ایف آئی آر درج کروائی ہے، کسی تھانے میں کوئی درخواست دی ہے، کسی عدالت میں کوئی درخواست دی ہے. اگر ان کا کوئی کلیم ہے تو وہ آئیں سامنے، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے وہ معاملہ عدالت میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ایف آئی آر نہیں کوئی ہے، کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، تو کس وجہ سے کمیشن بنائی جائے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کی پوزیشن ہے رانا صاحب. آپ جے یو آئی میں قطن آج تک کوئی ایک آدمی یہ کمپلینٹ لے کے یا یہ دعویٰ لے کے نہیں آیا جو یہ جلیانوالہ باغ بنا رہے ہیں نا اس کو ڈی چوک کو، کوئی ایک بندہ بھی اس طرح سے جو ہے وہ اپلیکیشن لے کے سامنے نہیں آیا، نہ یہ خود آئے ہیں. ٹھیک، آپ صرف پراپیگنڈا کر رہے ہیں پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے؟ وہ جو بل ہے مدرسوں کا اس پر وہ بہت نالا ہے، اور کل تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی پریزیڈنسی سے بار بار رکاوٹ آ رہی ہے، اس کو امینڈ بھی کر کے بھیجا ہے پھر بھی نہیں پاس کیا جا رہا ہے. تو آپ ایز اے پولیٹیکل ایڈوائزر کیا دے رہے ہیں ایڈوائز گورنمنٹ کو؟ جی اس کو ہینڈل کیسے کریں؟ کیونکہ ظاہر ہے جے یو آئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری پی ٹی آئی کی طرف نہ جائے. نہیں دیکھیں، یہ مولانا سے ایک معاملہ طے کر کے یہ لیجسلیشن ہوئی تھی، بعد میں اس میں کوئی دقت آئی ہے اور اسی وجہ سے وہ بل جو ہے وہ رکا ہے، وہ نوٹیفائی نہیں ہوا، اس کی اسینڈ نہیں ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس سے. یہ معاملہ مولانا کے ساتھ بیٹھ کے اس دقت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور مولانا کا موقف جو ہے وہ بالکل درست ہے، ایسے ہی ہوا ہے، ان کے ساتھ ہم نے طے کیا تھا کہ جی یہ لیجسلیشن جو ہے وہ ہوگی. تو مولانا کے ساتھ بیٹھ کے وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں. یعنی جو دقت پیدا ہوئی ہے اور ایک نیا رخ سامنے آیا ہے جو کہ اس وقت جب یہ لیجسلیشن ہوئی شاید پیش نظر نہیں تھا، دونوں نقطہ نظر جو ہے وہ اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں اور یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے. تو اس میں کوئی ایسا ڈیڈ لاک والا معاملہ نہیں ہے. تو پھر مولانا صاحب شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ جلسوں میں بات کریں، ان کے نمائندے آ کے ہر چینل پر بات کریں. شکایت ان کی جائز ہے، وہ شکایت ٹھیک کر رہے ہیں وہ شکایت، لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھے گے. آج ان کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے. ٹھیک. ان کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں ان کی پارٹی کے کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر، ان کا اور لا منسٹر کا رابطہ ہو گیا. انشاءاللہ ود ان اے ویک ٹائم یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رانا صاحب ہم سے نے کہا آج پروگرام میں. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہوں گے. اسٹے ود اس.
تو ناظرین بڑی اہم ڈیولپمنٹس اس حوالے سے ہو رہی ہیں. ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب, انہوں نے بڑی کلیئرلی اپنی پارٹی سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے, اور ہم نے کنفرم کیے بات کہ جو آج ڈان میں فرنٹ پیج پہ لگی خبر وہ بالکل درست ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس چیز کو اتنی سیریسلی نہیں لیا گیا ان کے کہنے کے مطابق, جو کہ ڈی چوک میں لوگ مارے گئے ہیں 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے. تو یہ ہے عمران خان صاحب کی اپنی پوزیشن, اور یہی پارٹی کو انہوں نے کنوے کی ہے. اور اسی حوالے سے شاید اسی اگر ہم دیکھیں کانٹیکسٹ میں جو آج امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے اتحادی پارٹیوں کی, اپوزیشن کا جو اتحاد ہے جو آئین پاکستان کے تحفظ کی تحریک ہے اس کے یعنی انڈر دیٹ امبریلا, اس میں ہم نے دیکھا کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی موجود تھے, اور اچکزئی صاحب بھی موجود تھے, محمود اچکزئی صاحب, اور پی ٹی آئی کے ظاہر تمام جو لوگ تھے وہ سب موجود تھے. ہمارے ساتھ اس وقت چیئرمین سنی اتحاد صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں, ان بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج میٹنگ میں کیا ہوا. حامد رضا صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے شو کے لیے. تو یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف جو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ موومنٹ سول ڈس اوبیڈینٹ موومنٹ شروع کریں گے, پھر انہوں نے کہا کہ بات چیت شروع کریں, مذاکرات کی تو کوئی حکومت کا موڈ بالکل نہیں دکھائی دے رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا موڈ نہیں ہے, جو بھی بہرحال معاملات ہیں, نہ ڈائیلاگ شروع ہو رہا ہے, اور جو سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ ہے اس کا بھی کچھ سر پیر کا کوئی اندازہ نہیں ابھی ہو رہا. تو آپ کی میٹنگ میں یہ تمام معاملات تو اٹھائے ہوں گے, آگے کا لاہ عمل کیا ہے صاحبزادہ رضا صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جی. دیکھیں آج کی میٹنگ چونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک ہمارا جو اپوزیشن کا جوائنٹ اتحاد تھا وہ آلریڈی موجود تھا, لیکن اس کے اندر دو جماعتوں کے سربراہان, ایک محمود خان اچکزئی صاحب گزشتہ کچھ عرصہ سے بلوچستان میں اپنی جماعتی مصروفیات کی وجہ سے مصروف تھے, اور ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ راجہ ناصر عباس صاحب بیرون ملک تھے, تو وہ بھی 2 روز پہلے یا 3 روز پہلے پاکستان پہنچے. تو آج محمود خان اچکزئی صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر ان سے ملاقات ہوئی. راجہ ناصر عباس صاحب بھی موجود تھے سینیٹر, اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی موجود تھے. اسی طریقے سے جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے سربراہ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب خان صاحب بھی موجود تھے, اور اسد قیصر صاحب بھی اسپیکر قومی اسمبلی سابق وہ بھی موجود تھے. میں وہاں پر موجود تھا. شہداء کے حوالہ سے گفتگو ہوئی, چونکہ ابتدائی طور پہ تو ہم ان دونوں جماعتوں کو جو 15 تاریخ کو پشاور میں ہونے والا دعائیہ تقریبات ہیں شہداء کے لیے, اس میں انوائٹ کرنے کے لیے گئے تھے. وہ ہم ان کے گریٹفل ہیں, مشکور ہیں کہ انہوں نے اس دعوت کو نہ صرف قبول کیا بلکہ وہ انشاءاللہ اس کے اندر شریک بھی ہوں گے. اس کے بعد مذاکراتی عمل کے حوالہ سے اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی کے حوالہ سے بڑی تفصیلی مشاورت ہوئی. اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہمارے سامنے آئے جو کہ اب پولیٹیکل کمیٹی کے اندر اور کور کمیٹی میں رکھے جائیں گے, اور وہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو بھجوائے جائیں گے. اور اس کے اوپر ظاہر ہے میں آن اوتھ ہوں, ان کو بھی باہر تو نہیں بیان کر سکتا, لیکن ہماری مشترکہ اپوزیشن کی حکمت عملی کے حوالہ سے وہ ہیں, وہ انشاءاللہ ایک آدھے دن میں آپ کے سامنے منظر عام پہ آ جائیں گے. جی اچھا یہ بتائیے گا کہ جو سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ ہے اس پر بھی کوئی بات چیت ہوئی؟ جی بالکل اس کے اوپر بات چیت ہوئی. اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں جی کہ جان بوجھ کر حکومتی حلقوں کی طرف سے اس چیز کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ سول ڈس اوبیڈینس کے کوئی خد و خال واضح نہیں ہے. ہمارے پاس اس کے خد و خال بالکل واضح ہیں, لیکن چونکہ ابھی ہم اس کو بیفور ٹائم اناؤنس نہیں کرنا چاہتے. وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ورکنگ کمیٹیز تشکیل دی گئی تھیں, وہ اس کے اوپر اپنی ورکنگ مکمل کر چکی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کو اس کی رپورٹ بھجوائی جا چکی ہوئی ہے, اور اس کے اندر کسی قسم کا نہ تو کوئی اختلاف رائے ہے, نہ ہی ہم کسی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک ہے, جب بھی اس کی بات, اس کی ڈیٹ چونکہ ابھی 15 رکھی گئی ہے شہداء کے بعد ہم اس کو اناؤنس کریں گے. جب اناؤنس کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے اس کے امپیکٹ نظر آئیں گے. جی میرا خیال ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ اور لوگ بھی اس پر سننا چاہتے ہیں کیونکہ 2014 میں بھی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ آپ جانتے ہیں اس کا تو یقینی طور پہ کچھ بنا نہیں تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تفصیل میں اس کی حکمت عملی سامنے آ جائے گی تو وہ یقینی طور پہ سب کو اس کا انتظار رہے گا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ بھی خبر آئی باہر کے
پارٹی کے اندر اور جو اتحاد ہے اس میں بھی بہت سے سوالات ہیں کہ حکمت عملی کے حوالے سے ڈائیلاگ کی حکومت کے ساتھ. ایک تو ڈیڈ لائن تھی ڈائیلاگ کی آج کی دی ہوئی تھی, تو یعنی کہ اب یہ بات ہوئی کہ آج 13 ہو گئی ہے اور کہا تھا 13 تک ہماری بات مانے, تو کوئی بات تو مانی نہیں گئی. اس حوالے سے کیا اب آگے کس طرح بڑھے گی پارٹی؟ اچھا دیکھیے جی, اس بات کو بھی میں بڑا بلیک اینڈ وائٹ کلیئر کر دوں کہ یہ مذاکرات جو ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی, یا گزشتہ روز چند حکومتی وزراء کے بیانات آئے کہ ہم شاید مذاکرات کی بیٹ مانگ رہے ہیں, یا شاید کسی پریشر کی بنیاد پر, شاید کسی مجبوری کی بنیاد پر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, تو میں اسے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہا ہوں. یہ مذاکرات صرف ایک مثبت پیش رفت کے طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے آفر کیے گئے ہیں. اگر حکومت یا کوئی بھی ان مذاکرات سے مستفید ہونا چاہتا ہے, فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, تو ویل اینڈ گڈ کی, لیکن یہ مذاکرات برابری کی بنیاد پر ہوں گے. ہماری طرف سے کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے. ہمارے پاس اس صورت میں بھی اپنا جو موقف ہے, مستقبل کی پالیسی ہے, وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہے جی. اچھا, یہ بس آخر میں بیان کر دیجئے گا کہ آپ نے جو آئین کے تحفظ کے حوالے سے جو آپ نے ایک اتحاد بنایا ہے, اس میں یہ اچکزئی صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ جی وہ بات چیت کر رہے ہیں اور ڈائیلاگ گورنمنٹ کے ساتھ شروع کریں اور حکمت عملی, لیکن کچھ حامد رضا صاحب سامنے آیا نہیں. تو یہ لوگوں کو آپ کیا بتائیں گے کہ کیوں ماضی کے مقابلے میں آنے والے دنوں میں آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ جی حکمت عملی بڑی کلیئر ہے, جو ہمارا سول ڈس اوبیڈینس بھی بڑی کلیئر ہے, تو لوگوں کو کس طریقے سے آپ بتائیں گے کہ جی یہ بات حتمی ہے اور اس میں یعنی کہ کوئی دیر از ڈیفینٹ سبسٹنس ان دس, کیونکہ پاس میں کوئی نظر نہیں آیا زیادہ. اچھا, اس کے اندر میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ مذاکرات کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہی مذاکرات کرے گی. ابھی محمود خان اچکزئی صاحب جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے سربراہ ہیں, ان کی طرف سے ریسنٹلی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی, نہ ہی میرے نالج کے اندر ہے جی. لیکن دیکھیں, ہم نے ہر دو صورت کے اندر مذاکرات ہونے کی صورت میں بھی اور مذاکرات نہ ہونے کی صورت میں بھی اپنی احتجاجی حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دے چکے ہوئے ہیں. اور میں پھر دوبارہ ایک مرتبہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مثبت پیش رفت عمران خان صاحب کی طرف سے ہوئی ہے, لیکن اسے کمزوری نہ سمجھا جائے, اسے مجبوری نہ سمجھا جائے, اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم تو لاچار ہو گئے, قطعاً نہیں. جسٹ فار دا سیک آف پاکستان, پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے اٹ ہیز بین کنسیڈرڈ بائی عمران خان صاحب کہ حکومت جو ایک نیریٹو دیتی ہے کہ ہم لوگ مذاکرات نہیں چاہتے, تو ہم نے اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی مذاکراتی کمیٹی دیا. کریں گے 100 بسم اللہ, نہیں کریں گے تو نہ کریں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگی. ٹھیک, تو حامد خان صاحب کو اس میں شامل کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی جی؟ جی, اس کے اندر حامد خان صاحب اور سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب کو شامل کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. ظاہر ہے حامد خان صاحب کو شاید لیگل سائڈ کو دیکھنے کے لیے, اور راجہ ناصر عباس صاحب کیونکہ اتحادی بھی ہیں اور میں بھی بطور اتحادی بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں. اس وقت راجہ صاحب پاکستان سے باہر تھے, ابھی وہ واپس تشریف لے آئے ہیں تو ان کو انکلوڈ کیا گیا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا حامد رضا صاحب. ناظرین, ہم اسی پر پروگرام آج کا ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.